آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا. ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا. ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو. اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے, بغض رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے. تو بادشاہ جب ان وزراء کا, مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا. دربار میں ایک تالاب تھا تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی اور ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے, یہ تو لازمی ہوگا. پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ, تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں. تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, ہر ایک آگے سے حجت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ایاز آ گیا تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے. جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا. تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا. تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا, تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے. میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے, کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے. تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت, آپ کے دو حکم تھے. ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں, دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے. تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے, دوسرے کی معافی چاہتا ہوں. تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے. شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے, اس کے امتحان کے لیے. نفس بھی اس کے اندر موجود ہے اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی. اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. کتنی مشکل زندگی ہے. خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں, آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں, اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے. اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے, جو ممکن ہو وہ نیکی کرے اور گناہ سے مقدور بچنے کی کوشش کرے. لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے, اس پہ اصرار نہ کرے, بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے. گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں. بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے, اللہ 100 بار معاف فرما دے. وہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے اور اس کے ماں قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے, بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھی ہے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں, اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے, ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے, اس پر مصر نہیں ہو جاتے, اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے, اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا. یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا. تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے. اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی. جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی. سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے. میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے. نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے. کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے. اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی. اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو. نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں. جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے بھی کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی تب تک اپنے آپ کو کھلواؤں گا نہیں. اور پھر جب ان کی بخشش کا اعلان ہوا تو پھر حضور کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انہوں نے کھلوایا. ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سنا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے. باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے. لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا. جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا. اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی. جنت میں جنتیوں کو ایک ہی ڈر اور خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور موت کو ذبح کیا جائے گا. جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اب موت نہیں ہے تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے مایوس، دکھی اور پریشان ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے. تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا
الیاذ باللہ کے ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجیے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا؟ کہا حضور ایسی بات بھی نہیں۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ تو میں خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا، بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب آقا گئے وہم جلوسن، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا۔ پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں،
یہ مذاق ہے. اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے, پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد اس سے پھر سرزد ہو جائے, پھر وہ گناہ ہو جائے, تو پھر وہ پکی توبہ کرے تو 100 بار بھی گناہ کرے گا, 100 بار بھی توبہ کرے گا, اللہ 100 بار قبول کرے گا. لیکن اندت توبہ اس کا عزم مصمم ہونا چاہیے, اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے. محض لفظوں سے توبہ توبہ پکارنا اور دل توبہ نہ کر رہا ہو اور دل عزم مصمم نہ رکھتا ہو تو یہ توبہ نہیں ہے. اس لیے سچی توبہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی پیش کرنی, یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے.